ایک حکیم، ایک مدبر، ایک دانا انسان جس کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کی باتیں وہاں پھیلی ہوئی تھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا ہے کہ ان کی تعلیمات بھی بعین ہی یہی تھیں، وہ بھی انہی نتائج تک پہنچے جو باتیں قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی، اور دانائی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، مظاہر فطرت میں چھپی ہوئی اس کے بیونڈ جو اصل حقیقت ہے اس تک اس کی رسائی ہو، اللہ کی معرفت، اور پھر سارا شکر اللہ ہی کی ذات پر مرتکز ہو جائے کہ یہ پورا نظام چلانے والا وہ ایک ہے، وہ انتہائی حکیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، اس کی قدرت، اس کی صناعی، اس کے نمونے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، جو خیر آ رہا ہے، ہماری ضروریات کی بہم رسانی جو ہو رہی ہے، وہ سب اسی کی مرہون منت ہے، لہٰذا کل شکر اسی کے لیے ہے۔ انشکر للہ، حکمت کا لازمی تقاضا اللہ کا شکر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو، اپنے ہی فائدے کو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے، اللہ کا انکار کر دے، تو اللہ کو تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، اسے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے، اور حمید ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ ان کو واعظ کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور گمان غالب یہ ہے کہ یہ مرتے وقت کی وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اور گویا اس میں اپنے تمام تجربہ اور اپنا فہم اور اپنی حکمت، اس کا نچوڑ جو ہے انہوں نے اس وقت پیش کیا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، پہلی بات یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہی توحید ہے، یہ نظام ایک ہی ہستی ہے جو چلا رہی ہے، اور ایک ہی ہاتھ میں سب تمام اختیار، یہ وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، لہذا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور یقیناً شرک بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کا ایک ہی تو حق ہے اصل میں کہ ہم اس کو پہچانیں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور اگر ہم اس حق کو بھی ادا نہ کریں تو اس سے بڑی ناانصافی اور کوئی نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اٹھایا اس کی ماں نے کمزوری اور دکھ پر دکھ جھیلتے ہوئے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا بچے کا 2 برسوں میں، 2 سالوں میں۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ بیچ میں جو والدین کے بارے میں بات آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہاں پر ایک گویا کہ گیپ تھا جس کو فل کر دیا۔ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اور مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر حق والدین کا ہے، لیکن چونکہ وہ والد خود اپنے بیٹے کو بتا رہے تھے تو انہوں نے اپنا حق جتانا مناسب نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو یہاں پر پورا کر دیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، اور اس میں بھی خاص طور پر ماں کا حصہ بہت زیادہ ہے، جو ایثار وہ کرتی ہے، جو دکھ وہ جھیلتی ہے، جو پین وہ لیتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ حمل کے ایام ہیں، پھر اس کے بعد رضاعت ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، اور 2 سال تک کا جو ہے وہ مدت ہے، اور اس سب کا حاصل کیا ہے؟ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، اس لیے کہ والدین کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ محبت، یہ شفقت، یہ پورا نظام بنانے والا ہے کون؟ وہ اللہ ہے، تو اولاً اللہ ہی کا شکر واجب ہے، اور پھر اس کے بعد والدین۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تمہارے والدین وہ دونوں جھگڑیں تم سے اس بات پر، تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی ہستی کو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت مت کرو۔ یہ بہت 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔
اصل حق فائق جو ہے وہ اللہ کا ہے، مقدم اس کا حق ہے، نمبر 2 پر والدین کا حق ہے۔ اور اگر والدین اپنی اولاد سے یہ چاہیں کہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالو، اس کے ساتھ شرک کرو، تو یہ والدین اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، لہذا اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ وہ والدین ہیں، اپنی جگہ صحیح ہے، بڑے بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی فطرت ایک اللہ کو جانتی ہے، تو یہ جو ہے اس معاملے میں پھر فلا تطعهما، اطاعت مت کرو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ہاں ان کے ساتھ رہو، مصاحبت اختیار کرو دنیا میں حسن سلوک کے اچھے طریقے پر، بھلے طریقے پر، یعنی حسن سلوک تمہارا جاری رہنا چاہیے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا، وہ کہ جو دین فطرت پر ہے، جو صحیح راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، میری طرف رخ کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہے، پیروی اس کی کرنی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، باقی اپنی عقل کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بصارت، سماعت، عقل دی ہے، راستہ خود دیکھو۔ اس کا بھی امکان ہے کہ والدین غلط راستے پر ہوں، ان کی تقلید ضروری نہیں ہے، تقلید اس کی ہوگی جو صراط مستقیم پر ہو اور جو اللہ کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہو۔ ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تمہیں بھی، تمہارے والدین کو بھی۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر جتلا دوں گا میں جو عمل بھی تم کرتے رہے، سب سامنے آ جائے گا اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اب پھر ان کی نصیحتیں جو ہیں، وصایا کہنا چاہیے لقمان کی، اب پھر ان سے شروع ہو گئیں۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل ہو رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ کیا گیا ہو کسی چٹان کے اندر گھس کر، او فی السماوات، یا آسمان کی پہنائیوں میں کہیں خلا میں جا کر، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ یہ ہے مکافات عمل، کہ انسان جو عمل بھی کرے اس کی سزا یا جزا اس دنیا میں تو ملتی نہیں ہے۔ اخلاقی اعمال، نیکی اور بدی، یقیناً ایک عالم اور ہوگا، اور وہاں پر سارا انسان کے سامنے اس کا کچا چھٹا جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی بھرپور جزا ملے گی، اور بدکاروں کو اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی۔ تو کوئی نہ کوئی عالم ہے۔ اب یہاں دیکھیے، انہوں نے نہ جنت کا ذکر کیا، نہ قیامت کا ذکر کیا، نہ جہنم کا ذکر کیا، بلکہ مکافات عمل۔ کوئی آئے گا وقت کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال ہمیں دوبارہ سامنے ہمیں دکھا دے گا، اور پھر اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا۔ اور یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ سے لو لگانا۔ اللہ کو پہچان لیا تو اب اللہ کے ساتھ ایک تعلق مستقل، اللہ کی یاد، اور اس کی یاد کا سب سے مؤثر طریقہ جو بھی اختیار کرو، نماز سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو نیکی ہے، خیر ہے، اس کا حکم دینا۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر برائی سے، منکر سے منع کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر جو کچھ اس پر تم پر بیتے اس پر صبر کرنا۔ یہ حکمت کی ہے تعلیمات، ہر دانا شخص یہی کرے گا، جو خیر ہے اس کا وہ پرچارک بنے گا، اور جو منکرات ہیں ان سے دوسروں کو بھی آگاہ کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا۔ انسانی تاریخ میں ایک مثال اس کی قریب آتی ہے سقراط کی، کہ اس نے بھی جو ہے وہ خیر کا پرچارک تھا اپنے حساب سے، اور اخلاقی تعلیمات اس کی بہت پازیٹیو تھی، لیکن یہ ہے کہ جب اس کو روکا گیا کہ تم یہ پرچارک نہ کرو، تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ والی بات جو ہے کہ اب جو بیتے اس پر صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ اسے آپشن دی گئی تھی کہ تم یا زہر کا پیالہ پی لو، یا یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم نے اپنے طور پر شروع کر رکھا ہے اس کو بند کر دو۔ تو اس نے زہر کا پیالہ جو ہے وہ قبول کر لیا تھا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ کیریکٹر کی بات ہے، اور یہی اصل میں دین بھی سکھاتا ہے کہ اسی رستے پر آؤ، یہی فطرت کے مطابق ہے۔ تو فطرت کی تعلیمات اور جو حکماء کا معاملہ ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اسی کائنات کے بارے میں غور و فکر کر کے اور نتائج تک پہنچتے ہیں۔ وہ تمام ایک ہی، ان کے جو بھی فائنڈنگز ہیں اور جو
جن نتائج تک وہ پہنچتے ہیں وہ سب مشترک ہیں.